آئیں گے ہم پاکیزگی کی طرف کہ گالیاں چھوڑ دیں، غلیظ فحش باتیں کرنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم ہجرت کریں گے بے عملی سے عمل کی طرف؟ اس کا بھی تو تقاضا ہے، یہ بھی تو تجارت ہمیں کرنی چاہیے، یہ ہجرت ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم بے نمازی ہیں تو نمازی بنے۔ کتنے ہم میں سے، میں نے جیسے ابھی کہا، بہت سے 5 وقت نمازی نہیں ہوں گے۔ بعد ہمیں ملتے ہیں مفتی صاحب 5 وقت تو نہیں پڑھتا ہوں لیکن 2 کبھی نہیں چھوڑتا ہوں۔ ایک ان کا بھی استاد ہوتا ہے، کہتے ہیں صاحب 5 نہیں پڑھتا، جمعہ آپ کے بھائی نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک ان کا بھی استاذ الاساتذہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب جمعہ بھی نہیں پڑھتا لیکن عید آپ کا بھائی کبھی نہیں چھوڑتا۔ بھائی بڑا تو احسان کر رہا ہے دین اسلام پر، بڑا تو نے کارنامہ کیا۔ رزق اللہ کا کھائیں، اس کے دشمن شیطان کی بات مانیں، یہ ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر بہ رہی ہے اور 5 مرتبہ تم اس میں غسل کرو تو بتاؤ تمہارے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی نہیں۔ فرمایا بس جب تم 5 نمازیں پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا سب سے پہلے بروز قیامت تم سے تمہاری نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر یہ کمپلیٹ ہوئی تو آگے آسانی ہے، اگر اس میں کمی ہوئی تو آگے خسارہ ہے۔ لیکن چونکہ اس کے ساتھ کوئی مادی چیز وابستہ نہیں ہے، اس کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب تشریف فرما نہیں ہے، اس لیے کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر آپ ہی گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دے جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ بھی با جماعت، اس کو 1 لاکھ روپے روزانہ ملیں گے، کوئی گھر میں سوتا نظر آئے گا؟ اب تو ماں بھی جاگتی رہے گی ڈنڈا ہاتھ میں سنبھال کے کہ نہیں سو گئی تو فجر نکل جائے گی میرے بیٹے کی۔ 1 لاکھ ایک بیٹے کے، 2 لاکھ، 3 لاکھ، سرتاج کے 4 لاکھ۔ اور اگر فقیرہ کو بھی کہتے ہیں کہ جی آپ نے پڑھن تو فقیرہ کے 5واں لاکھ، 5 لاکھ ڈیلی، تو مہینے کے اندر کتنے ہو گئے؟ کیلکولیشن کر کے ہیں ہم تو کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ اب ہر شخص نماز پڑھے گا، لیکن چونکہ آپ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی جب تم نماز پڑھتے ہو تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، میرا دل خوش ہوتا ہے اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر۔ بخاری اٹھا کے پڑھیں، بالکل سرکار وفات کے قریب ہیں، اتنی نقاہت طاری ہوئی کہ آپ مصلی پر بھی نہیں آ سکتے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ صحابہ کہتے ہیں صدیق اکبر نماز پڑھ رہے تھے، ہم پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اچانک حجرے کا پردہ ہٹا، ہم نے اس طرف دیکھا، میرے آقا باہر تھوڑا سا یوں جھانکا، روشن چہرہ میرے آقا کا باہر آیا اور سرکار مسکرائے، خوش ہوئے اور پھر اندر چلے گئے۔ اسے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ سرکار نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر جب صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں بڑے خوش ہوئے اور دیکھنے آئے ہیں کہ میرے مجاہدین مجھ سے محبت کرنے والے اپنی محبت کا کیسا عملی ثبوت دے رہے ہیں۔ اور دوسرا عقیدہ ذہن میں رکھیے گا، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی، نماز میں توجہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی جانب، لیکن جب مصطفیٰ نظر آئے تو انہوں نے سب نے چہرے ادھر کو کر لیے اور سرکار کو دیکھا۔ اور راوی کہتے ہیں کچھ صحابہ ایسے تھے قریب تھا کہ اپنی نماز توڑ دیتے اور بھاگ کے سرکار کے پاس پہنچ جاتے، لیکن پھر وہ رکے۔ لگاؤ شرک کا فتویٰ، بولو ان کو مشرک لگا سکتے کوئی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے، اور جب لاجک پوچھی جائے کہ آپ نے کیا بدتمیزی والا جملہ لکھا ہے اور جواب میں وہ یہ کہے بھائی یہ اس لیے لکھا ہے کہ گدھے کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ نہیں ہوگا، تو تعظیم الہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن نبی کا خیال لاؤ گے تو تعظیم کے ساتھ آئے گا، تو اللہ کی تعظیم میں فرق آئے گا۔ تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ کرام نے جو در دیکھا اور عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ بتاؤ یہاں پر اللہ کے تعظیم اور ادب میں کمی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اگر ہوئی تھی تو پھر اللہ کے نبی کیوں خاموش رہے؟ ایک حدیث تقریر ہوتی ہے، یاد رکھیں، قولی حدیث، ایک عملی یا فعلی حدیث ہوتی ہے کر کے دکھاتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے تقریری حدیث۔
تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم کسی عمل کو دیکھتے ہیں، کسی بات کو سنتے ہیں اور اس کو غلط نہیں کہتے، خاموش ہو جاتے ہیں، تو آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ عمل یا وہ قول بالکل جائز ہے۔ تقریر معنی ہوتا ہے پختہ کرنا، تو گویا کہ اس کے جواز کو آپ اپنی خاموشی سے پختہ کر دیتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور چلے گئے، یہ نہیں فرمایا جس نے مجھے نماز میں دیکھا اس نے اللہ کی تعظیم میں کمی کی، کیونکہ میری طرف عظمت کے ساتھ تعظیم کے ساتھ دیکھا، اپنے نماز کو لوٹاؤ۔ نو، بلکہ نماز میں نبی کا خیال آنے سے یقیناً صحابہ کی نماز اور باعث برکت ہوئی۔ کہ حضرت وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے قرض نے بہت زیادہ تنگ کر رکھا ہے، قرضہ بہت ہو گیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا تعلیم نہ کر دوں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ کسی پر پہاڑ کے برابر قرضہ بھی ہو تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے یہ دعا فرمائی جو اسکرین پہ چل رہی ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک اغننی بفضلک عمن سواک، یعنی یا اللہ اپنے حلال کی کفایت کے ذریعے حرام سے بچا اور اپنے فضل کے ذریعے اپنے علاوہ دوسروں سے مستغنی کر دے۔ تو یہ کلمات کے اندر اپنی تاثیرات ہوتی ہیں، اگر وہ صدق دل کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ انسان ادا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرماتا ہے۔ ہمارا اعتماد اور اعتقاد قرآن و حدیث پر کم ہو چکا ہے، ہم ان کو سوچتے ہیں یہ دعا پتہ نہیں کام کرے گی نہیں کرے گی، عامل صاحب کریں گے۔ اور اگر وہ بھاری کوئی وظیفہ بتا دیں نا کہ 4000 بار فجر کے بعد پڑھنا، 3000 بار ظہر کے بعد، آپ ہی کر دیں، عصر کے بعد پیش کرنا، نہیں اس میں لگ جائیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ شاید کیونکہ بھاری وظیفہ ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ فوراً ہمارا کام کر دے گا۔ اور یا پھر وہی جیسے آپ نے فرمایا جو سست اعظم ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے چھوڑیں، سب کچھ آپ ہی کر دیں، یہ غلط ہے۔ یہ دعائیں پڑھیں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ یہ بھی وضاحت کر دیتا ہوں، توفیق کی فرشتے کا نام نہیں ہے۔ تو آپ جو نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ آئیے یہ نماز پڑھو، کہتے ہیں انشاءاللہ توفیق ہوگی تو نماز پڑھ لیں گے، تو وہ سمجھتے ہیں شاید توفیق ایک فرشتہ ہے جو آئے گا، وہ ہمیں اٹھائے گا کہ حضور نماز کا ٹائم ہو گیا تشریف لائیے، اور پہلے واش روم چھوڑ کر آئے گا، باہر کھڑا ہو جائے گا، ہم پیشاب سے فارغ ہوں گے، پھر ہمیں لے جائے گا، وضو کروائے گا، پھر مصلی پہ کھڑا ہو کہے گا حضور اب نماز تو کم از کم آپ ہی کو ادا کر دی ہے، اور پھر ہمیں اٹھا کے دوبارہ گھر میں رکھ دے گا۔ اگر اس طرح کی توفیق کا انتظار ہے یہ تو کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ توفیق کا مطلب ہوتا ہے اسباب خیر کو کسی کی طرف متوجہ کر دینا، بھلائی اور خیر کے اسباب اور ذرائع کو کسی کی طرف متوجہ کر دینا، اس کا نام ہے توفیق۔ مثال کے طور پہ اب یہ شخص ہے کھڑے ہوئے ہیں، میں ان کے پاس آتا ہوں، میں کہتا ہوں آئیے مسجد میں اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے تشریف لائیے، تو یہ اب بھلائی کے لیے، بھلائی کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے مجھے ایک سبب اور ذریعہ بنایا ہے، یہی توفیق تھی۔ یہ ان کو توفیق، اب یہ خود توفیق کو کہتے ہیں کہ نہیں جی آئیں گے بعد میں آئیں گے، اور جو توفیق الہی متوجہ ہو رہی ہے اسی کو کہہ رہے ہیں توفیق ہوگی تو انشاءاللہ آئیں گے۔ بھئی یہی تو توفیق تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو مقرر کیا، وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کا ذہن بناتا ہے، آپ کو نماز کی طرف بلاتا ہے، یہی توفیق الہی ہے، اسباب خیر کو کسی کی طرف متوجہ کر دیں۔